آج ہم ایک ایسے زہر پر بات کرنے والے ہیں جو آپ جانتے ہیں خاموشی سے دل میں اترتا ہے اور انسان کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے تکبر کی، کبر کی، وہ گناہ جو جنت کے دروازے بند کروا دیتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ یہ سارا معاملہ آپ یقین کریں صرف ایک جملے سے شروع ہوا، انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے تھے، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب تکبر کے گناہ نے جنم لیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو، صرف ایک جملہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور اس کی قیمت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے محرومی۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک احساس، یہ ایک سوچ کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس خطرناک غرور کی جڑیں ہے کہاں؟ چلیں اس پہلے حصے میں ذرا گہرائی میں جا کے سمجھتے ہیں کہ یہ تکبر یعنی کبر اصل میں ہے کیا اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اچھا، تو یہ کبر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ صرف خود کو پسند کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ اس کے دو مین پلرز ہیں، دو بنیادی ستون۔ پہلا تو یہ کہ سچی بات کو، حق بات کو صرف اس لیے ٹھکرا دینا کیونکہ وہ اپنی انا پر لگ رہی ہے، اور دوسرا، دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، انہیں اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی پرانی کتابی بات ہے، نہیں، یہ زہر آج بھی ہمارے سوچنے کے انداز میں زندہ ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص اپنی چمچماتی ہوئی لگژری کار میں جا رہا ہے اور سڑک پر ایک مزدور کو دیکھتا ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے نا، شکر ہے میں اس جیسا نہیں ہوں۔ بس یہی تو ہے کبر کی آج کی شکل۔ چلیں اب آتے ہیں اس کے سب سے آپ کہہ لیں خطرناک پہلو کی طرف۔ پتہ ہے کیا؟ تکبر اکثر سیدھے سیدھے سامنے نہیں آتا، یہ بڑے خوبصورت ناموں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، جیسے کانفیڈنس یا سیلف ریسپیکٹ۔ یہ وہ جملے ہیں جو اکثر ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، ارے نہیں، میں مغرور تھوڑی ہوں، میں تو بس پورے اعتماد ہوں، یا یہ غرور نہیں، یہ تو میری عزت نفس ہے۔ اور کبھی جب کوئی نصیحت کرنے لگے تو دل میں فوراً خیال آتا ہے نا، یہ مجھے سکھائے گا، اسے مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ یہ سب دراصل تکبر کی وہ ماسک ہیں، وہ نقاب ہیں جن کے پیچھے ہماری میں، ہماری انا چھپی ہوتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اچھا پہننا، اچھا دکھنا بھی غلط ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام خوبصورت چیزوں سے منع نہیں کرتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا اچھے کپڑے اور جوتے پہننا تکبر ہے؟ تو جواب ملا، نہیں، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اصل کبر یعنی منع کیا گیا تکبر وہ ہے جب حق بات سامنے آئے تو اسے جھٹلا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ بس یہی وہ لائن ہے جسے کراس نہیں کرنا۔ اور پھر آتی ہے تکبر کی سب سے خطرناک شکل، جسے کہتے ہیں روحانی تکبر۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی اپنی نیکیوں، اپنی عبادتوں کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ دل میں یہ خیال آنا کہ میں تو ان گناہگار لوگوں سے بہت بہتر ہوں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یہ وہی جال تھا جس میں ابلیس پھنسا تھا۔ وہ بھی کوئی معمولی مخلوق نہیں تھا، ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن خود کو بڑھتر سمجھ بیٹھ۔ تو پھر اس تکبر کی قیمت کیا چکانی پڑتی ہے؟ چلیں اب ذرا اس کے سنگین نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اس معاملے میں ذرا سی بھی مقدار قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، مثقال الذرہ۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ ایک ایٹم کے برابر وزن۔ ذرا تصور کریں، صرف ایک ایٹم کے برابر بھی اگر دل میں تکبر ہوا نا، تو وہ جنت میں داخلے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور یہ حدیث کتنی واضح اور سخت ہے۔ بات صرف جنت میں داخلے کی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو تو سینکڑوں سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سوچیں، یہی ہے تکبر کی آخری قیمت۔ اور اس کی سنگینی کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ بالکل صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ وہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ناپسندیدگی کا ایک ڈائریکٹ اعلان ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زہر سے بچا کیسے جائے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ چلیں اب ہم تکبر سے عاجزی کی طرف سفر کے کچھ عملی قدموں پر بات کرتے ہیں۔
اس کا علاج یوں سمجھیں 4 قدموں میں ہے۔ سب سے پہلا قدم، اپنی اصلیت کو یاد رکھیں۔ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے؟ مٹی سے بنے، مٹی میں جانا ہے۔ دوسرا، دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ تیسرا، سچائی کو قبول کرنا سیکھیں، چاہے وہ کسی ایسے شخص کی طرف سے ہی کیوں نہ آئے جسے ہم اپنے سے کم سمجھتے ہوں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، عاجزی کی پریکٹس کریں، جان بوجھ کر ہر ایک کے ساتھ عزت اور مہربانی سے پیش آئیں۔ اور اگر حقیقی عاجزی کی کوئی مثال دیکھنی ہو نا، تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کو دیکھیں۔ خلیفہ بننے کے فوراً بعد اپنے پہلے خطبے میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے تم پر رہنما مقرر کیا گیا ہے، لیکن میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ کردار جس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ جنگ، یہ لڑائی کسی اور سے نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے ہے، اپنے نفس سے ہے۔ تکبر کے خلاف یہ جنگ ایک انتخاب کا نام ہے، ایک ایسا انتخاب جو ہمیں ہر روز بلکہ ہر لمحے کرنا پڑتا ہے۔ سب سے اہم نقطہ جو یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کبر کوئی باہر کا عمل نہیں ہے، یہ دل کی ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اصل جنگ تو ہمارے دلوں کے اندر لڑی جاتی ہے۔ جب کوئی نصیحت کرتا ہے، جب کوئی کامیابی ملتی ہے، یا جب ہم کسی سے ملتے ہیں، اس وقت ہمارا دل اندر سے کیا محسوس کرتا ہے؟ اصل امتحان تو وہ ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، یا جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، تو اس وقت ہمارے دل کی اصل آواز کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ خدمت کی آواز ہے یا برتری کے احساس کی؟ اس سوال کا جواب ہی دراصل تکبر اور عاجزی کے درمیان کا فرق واضح کرتا ہے۔